شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا حکم جاری کیا اور فرعون کے سپاہی حضرت موسیٰ کی تلاش میں نکل پڑے تو یہ خبر سن کر ایک شخص جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا وہ دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اے موسیٰ، بے شک فرعون کے دربار والے آپ کے بارے میں مشورے کر رہے ہیں کہ آپ کو شہید کر دیں، لہذا آپ جلد اس شہر سے نکل جائیں۔ اس پر مجبور ہو کر موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا اور یہاں سے مصر کی سرحدوں کو پار کرتے ہوئے مدین جانے کا فیصلہ کیا۔ مدین وہ مقام تھا جہاں حضرت شعیب علیہ السلام رہا کرتے تھے اور آپ اللہ کے ایک برگزیر پیغمبر تھے۔ مدین ایک صحرائی بستی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صاحبزادے مدین کی نسبت سے آباد ہوا تھا اور یہ بستی فرعون کی سلطنت کی حدود سے باہر تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے روانہ ہوئے تو نہ آپ کے پاس زیادہ راہ تھی، نہ اچھی سواری اور نہ کوئی ہمراہ۔ راستے میں درختوں کے پتے اور زمین کے سبزے کے سوا خوراک کی اور کوئی چیز نہ ملتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کئی روز تک تنہا چلتے رہے۔ یہ راستہ وہ تھا جو نہ کبھی آپ نے دیکھا تھا اور نہ اسے طے کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام مسلسل 8 روز تک یوں ہی چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ اس سخت اور مکمل سفر کے دوران اللہ کے فرشتوں کے ذریعے حضرت موسیٰ کی مدد کی اور انہیں سیدھا راستہ دکھایا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے۔ مدین پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر کے کنارے پر موجود ایک کنویں پر تشریف لائے جس سے وہاں کے لوگ پانی لیتے اور اپنے جانوروں کو سیراب کرتے تھے۔ وہاں آپ نے لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ اپنی جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان لوگوں سے علیحدہ دوسری طرف 2 عورتیں کھڑی ہیں جنہوں نے اپنی جانوروں کو اس انتظار میں روکے رکھا ہے لوگ پانی پلا کر جائیں اور کنواں خالی ہو تو وہ پانی لیں، کیونکہ کنویں کو مضبوط اور طاقتور لوگوں نے گھیرا رکھا تھا اور ان کے ہجوم میں عورتوں سے ممکن نہ تھا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان باعفت خواتین کی حالت پر رحم آیا جو ایک کنویں کے کنارے کھڑی تھی اور کوئی آدمی بھی ان کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا تھا۔ چروائے صرف اپنی بھیڑوں کی فکر میں تھے اور کسی اور کو موقع نہیں دیتے تھے۔ مظلوموں کو ظلم سے بچانا حضرت موسیٰ کی فطرت تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے فرعون کے محل اور اس کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا تھا اور ملک بدر ہو گئے تھے۔